پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی بریکنگ نیوز۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم کا بے حد کرم ہے۔ حق اور سچ کی صحافت، مافیا کے کالے کرتوتوں کو بے نقاب کرنے کا مشن جاری ہے۔ ایم ڈی کے 2023 کی لیک کرنے کی جو نیوز بریکنگ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی جانب سے دی گئی تھی، وہ معاملہ تیزی سے اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم نے سندھ میں طبی تعلیم و تربیت کے نام سے ہونے والی اس کھلواڑ کا سنجیدہ نوٹس لے لیا ہے اور ناانصافی پر مبنی کارروائی کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی اسپیشل سیکریٹری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گریڈ 20 کی سربراہی میں تشکیل دے دی ہے۔ اس حکم نامے کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ حکم نامے میں تحقیقاتی کمیٹی کو ثوابدیدی بنیاد پر کمیٹی کی مدد کے لیے مزید ممبران کو شامل کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے، اس پر میں آگے چل کر اپنی رائے کا اظہار کروں گا، لیکن چیف سیکریٹری سندھ کے حکم نامے سے یہ بات تحقیقات سے پہلے ہی ثابت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ تو خود تحقیقات کے نام پر از خود سوالیہ نشان تھے اور یوں خود پروفیسر امجد سراج میمن اپنے اقدامات سے بے نقاب ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود پروفیسر امجد سراج میمن پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے اجلاس منعقدہ اسلام آباد میں انہوں نے اپنی کمیٹی کی رپورٹ 48 گھنٹوں میں آنے کی یقین دہانی کرائی تھی، جو تاحال جب میں اپنا یہ پروگرام 20 ستمبر کو پیش کر رہا ہوں وہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آ سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر امجد سراج میمن نے از خود سسٹم مافیا کے رکن ہونے کی بنیاد پر محکمہ صحت سندھ کو اپنی پرچون کی دکان سمجھتے ہوئے سیکریٹری صحت سندھ کی اجازت کے بغیر محکمہ صحت سندھ کے ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل مولا بخش شیخ کو کمیٹی میں تحقیقات کے لیے نہیں بلکہ تحقیقات کو مینیج کرنے کے لیے شامل کیا تھا، اور یہ وہ پہلی تحقیقاتی کمیٹی میں نے اپنے صحافتی کیریئر میں دیکھی ہے جس کا کوئی سربراہ ہی نہیں تھا، اور پی ایم ڈی سی کے جائزہ اجلاس میں بھی اس کا کونسل کے صدر ڈاکٹر رضوان تاج کی جانب سے کوئی نوٹس نہ لیا جانا از خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ میں اپنے دیکھنے والوں سمیت متعلقہ ارباب اختیار کو یہ بتاتا چلوں کہ مولا بخش شیخ ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل محکمہ صحت میں کرپشن میں پی ایچ ڈی ڈگری کے حامل ہیں، بہت مضبوط افسر بتائے جاتے ہیں۔ سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ تو سائیں حکومت کے خاتمے سے پہلے ہی دامن چھڑا کر بھاگ گئے، لیکن ڈاکٹر کی اسامی پر کرپشن میں ڈاکٹریٹ کے حامل مولا بخش شیخ اب تک کیسے ڈٹے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن چیف سیکریٹری سندھ کے حکم نامے سے یہ بات تحقیقات سے پہلے ہی ثابت ہو گئی ہے کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے متنازع وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کو پرچہ لیک ہونے پر از خود کسی تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کا اخلاقی طور پر، انتظامی اور قانونی طور پر بھی وہ خود کسی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کے مجاز نہیں تھے۔ پھر اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد پروفیسر امجد سراج میمن نے طب کی جن نام نہاد تنظیموں سے اپنی تحقیقاتی ٹیم پر تصدیقی مہر ثبت کرانا چاہی، وہ لوگ تو خود تحقیقات کے دائرے میں آنے والے لوگ تھے۔
جبکہ میں یہاں ڈائریکٹر IFIA کو ان فرد شناس اور حب الوطنی کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مولا بخش شیخ کی جانب سے انتہائی پرکشش پیشکشوں کے باوجود سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کو نیلام کا مال نہیں بننے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ پروفیسر امجد سراج میمن 48 گھنٹے میں اپنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سسٹم مافیا کے وہ ٹیکنیکل کرپشن ایکٹر ہیں جو لوٹ کے مال میں سے دھوتی بھی ہاتھ آ جائے تو اسے بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ گفتگو کے آغاز میں چیف سیکریٹری سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی میں ثواب دیدی ممبر کو کمیٹی میں شامل کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ MDCAT 2023 پروفیسر امجد سراج میمن کا 50 کروڑ روپے کا پروجیکٹ بتایا جاتا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے ساتھ ہی لائیو ڈیجیٹل نیوز کی تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 50 لاکھ روپے کی آفر کے ساتھ پروفیسر امجد سراج میمن کے بروکرز اس کمیٹی میں اپنا ممبر نامزد کروانے کے لیے سرگرم عمل ہو چکے ہیں۔ اسپیشل سیکریٹری صحت محمد علی شیخ رخصت ہونے والی حکومت کے آخری لمحات میں محکمہ صحت میں آئے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق وہ ایک بااصول اور سخت قانون پسند افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لہذا ثواب دیدی ممبر کے انتخاب میں رکن کا پس منظر اور پیش منظر کو ملحوظ خاطر رکھنا بحیثیت کمیٹی کے سربراہ محمد علی شیخ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جبکہ KPK اور سندھ میں پرچہ آؤٹ ہونے کے شواہد و ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں یہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لہذا اثر نو MDCAT 2023 کا انعقاد امتحانی عمل کو شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے۔ وہیں JSMU میں تمام کرائم سین کو ختم کر دیا جانا اور پھر اس کھیل کی اصل جڑ 2022 کے متنازع MDCAT ہیں، جس کے مرکزی کردار سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل ہے۔ MDCAT 2022 میں پروفیسر نوشاد احمد شیخ کا مستعفی ہونا، PMDC کے موجودہ صدر ڈاکٹر رضوان تاج کا عبدالقادر پٹیل کی وساطت سے آنا، ملک میں احتساب کے اعلان کے بعد سے عبدالقادر پٹیل تاحال لاپتہ ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی کا سب سے اہم کام ذمہ داروں کا تعین کرنا ہے، لیکن ان ذمہ داروں کا تعین 2022 سے نہیں بلکہ 2015 سے کرنا ہوگا۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں 2015 کے داخلہ ٹیسٹ میں لگی ہوئی یہ آگ بطور خاص نئے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم کے لیے توجہ طلب ہے، کیونکہ اس آگ کے ذمہ داروں کا تعین اگر ہو جاتا اور انہیں عبرتناک سزا دے دی جاتی تو پھر 2022 اور 2023 کے یہ روح فرسا واقعات رونما نہیں ہوتے۔ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی اس قومی اسکینڈل سے علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، اور تحقیقاتی کمیٹی کو وطن عزیز کے وسیع تر مفاد میں یہ میری مخلصانہ اور رضاکارانہ پیش ہے کہ اگر مجھے اس کمیٹی میں شامل کیا گیا تو بحیثیت صحافی پوری دیانتداری کے ساتھ ٹھوس شواہد و ثبوت میں کمیٹی کے سامنے پیش کر کے اصل ذمہ داروں کے تعین میں خاطر خواہ مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ MDCAT 2023 کی بریکنگ نیوز کے آخری مرحلے میں اپنے ناظرین کو محکمہ صحت سندھ کی جانب سے
ایک ایسی تقرری کا حکم نامے کا اجرا دکھانا چاہتا ہوں جو نہ صرف چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی پالیسی سے یہ اقدام متصادم ہے، بلکہ موجودہ نگراں حکومت سندھ کی بھی پالیسی کے برعکس ہے۔ ناظرین کرام، اسکرین پر حکومت سندھ کے ڈاکٹروں کے تبادلے اور تقرریوں کا ایک اجتماعی حکم نامے میں محکمہ صحت سندھ کی سسٹم مافیا نے کمال ہوشیاری سے 7ویں نمبر پر گریڈ 18 کے ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر خورشید شیخ کا تبادلہ سانگڑ سے کراچی ویسٹ میں کر دیا ہے، اور یہاں تعینات ساجد میمن کا تبادلہ سانگڑ میں کروا دیا گیا ہے، جبکہ قانون کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے سیکشن 1 کا یہ کام نہیں ہے۔ تبادلہ کروانے والے ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر خورشید شیخ معروف لینڈ گریمر علی حسن بروہی کے قریبی دوست بتائے جاتے ہیں، اور اسکرین پر دیکھ لیں سرخ دائرے کے باہر ڈاکٹر خورشید شیخ علی حسن بروہی کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب سندھ میں جاری آپریشن کے دوران لینڈ گریمر محکمہ صحت سندھ میں اپنے من پسند افسروں کا تبادلہ کیسے دھڑلے سے کروا رہا ہے۔ دوسرا پہلو اس واقعے کا یہ ہے کہ ایک کمزور سیکریٹری صحت اپنے بھائی کو ایم ایس بنوانے کے علاوہ اب تک اپنے محکمے میں سسٹم مافیا کے نیٹ ورک کو توڑنے، کم کرنے اور ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ پٹواری فہیم چاچا ڈاکٹر کی سیٹ پر مولا بخش جیسے کسی بھی افسر کا تبادلہ کروانے میں موجودہ سیکریٹری صحت کی کارکردگی صفر ہے، جبکہ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم کو نہ صرف اس حساس حکم نامے کو فوری منسوخ کرنا چاہیے، بلکہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر کے ذمہ داروں کے خلاف FIR درج کروانے کا حکم دیا جانا چاہیے۔ اب تک اور آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔